آج معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی شخصیت کو متنازع بنایا جاتا ہے، اور آج کے دور میں ہمارے جو لوگ جو ایسوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جن کا ہدف صحابہ کی ہستیاں ہیں، جن کا ہدف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع کرتے ہیں، مگر ہدف ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نام امیر معاویہ کا شروع سے لیں گے، پہنچنا آگے ہے ان کو ابو بکر صدیق تک، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرنا ہو، افضلیت کا انکار کرنا ہو، تو یہ ایسے نہیں ناسور پھیلتے معاشرے میں، نام اب پہلے امیر معاویہ کا لیں گے، وہ بھی نہیں تو اشارے کنائے سے لیں گے، جس کی گفتگو سے لگ رہا ہے یہ صحابہ کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتا، یا حضور کی آل کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتا۔ میرے بھائیو، ہم کیوں اس کے قریب جائیں؟ ہم کیوں جائیں وہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بیٹے حضرت علی کے محمد بن حنفیہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے پوچھا کہ ذرا مجھے اس چیز کے بارے میں آپ فتویٰ ارشاد فرمائیں، یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ذات، افضل ہستی صحابہ میں کون ہے؟ تو حضرت علی کا فتویٰ سنو میرے بھائیو، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ صحابہ میں جس ہستی کی شان گئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ یہ سب سے بڑھ کر صحابہ میں جن کا مقام مرتبہ وہ ابو بکر صدیق ہے، اور یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ لوگ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان روایات کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، انکار کر دیتے، مان ہر چیز کہیں گے کہ ٹھیک ہے بخاری میں ہم مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہاں افضلیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت علی نے تو یہ فتویٰ دیا اور اپنے بچوں سے کہا نہیں، اس وقت چونکہ وہ خلیفہ بن گئے تھے تو حضرت علی نے بیعت کر لی، سب کچھ تھا، بقیہ بعد میں وہ مانتے نہیں تھے ان کو۔ میں نے کہا ان کے وصال اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی حضرت علی کا اگر یہ قول موجود ہے، حضرت علی کا یہ فتویٰ موجود ہے، اچھا حضرت علی جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بن گئے تو کیا آپ نے اس وقت تو کوئی کسی کا معاملہ نہیں تھا، خود خلیفہ جب بنے تو کیا آپ انہوں نے اعلان فرمائے کہ یہ چیزیں، یہ ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا ان کے حوالے سے کہ یہ غلط تھی؟ قطعاً نہیں، کوئی ایک بھی مسند حوالہ اس کا نہیں لا کر سکیں گے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، نہ حضرت علی کے شہزادوں کے حوالے سے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ یہ ہستیاں میرے بھائیوں جن کے آپس میں یہ گہرے تعلق تھے، محبت اور پیار کا ایک رشتہ تھا، احترام کا بھی رشتہ تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تو 38 سال کے، اور حضرت علی اس وقت جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ ابھی شہزادے تھے، بچے تھے، اور 10 سال اور بعض کتابوں میں 8 سال آپ کی عمر مبارک کو بیان کیا۔ تو آپ بتائیں جنہوں نے تربیت حضور کے پاس پائی ہو اور وہ حضور کے یاروں کے بارے میں کبھی ایسا کہیں، جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی گزری، اعلان نبوت سے پہلے بھی جن کی دوستی اور اعلان نبوت کے بعد وہ باقاعدہ حضور کی غلامی میں جس طرح رہے، اور جنہوں نے اپنے پاس گویا کہ کچھ کبھی رکھا ہی نہ ہو، حضور کی مرضی کے مطابق رہتے ہو، جیسے میرے نبی فرمائے، جیسے میرے نبی فرمائے، نہ مال سے دل وہ لگایا، نہ اولاد سے دل لگایا، نہ گھر بار سے وہ دل لگایا،